السلام علیکم دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں پیرس میں ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. دوستوں، کافی دنوں سے میں آپ سے ذرا دور تھا. کچھ مصروفیات تھی، ان کی وجہ سے کچھ نئے پروگرامز کی تیاری کر رہا تھا. لیکن آج کا پروگرام ہم کریں گے آپ کے کوسچن اینڈ آنسرز کے اوپر، کیونکہ کافی دن ہو گئے میں نے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دیا. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں پیرس میں. یہ آرٹس برج ہے، پو دے زاغ اس کو بولتے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ فرانس انسٹیٹیوٹ اور لوور کے بیچ میں دریائے سین کے اوپر واقع ہے. اور یہ پیٹون یعنی کہ پیڈسٹرین لوگ جو ہوتے ہیں، پیدل چلنے والوں کو کراس کرنے کے لیے ایک برج ہے. اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جو سوالات کیے ہیں کافی دنوں سے آپ دوستوں نے، ان کے میں جوابات نہیں دے پایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دوست نے سوال کیا ہے سرکار نے کہ جو ایک دوست ہے ان کے سویڈن میں ہے، جن کے پاس گریس کی یونان کا کارڈ ہے یا یونان کا پی آر سی ہے، تو وہ اگر پرتگال میں چینج کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ ٹی آر سی ملے گی یا پی آر سی ملے گی؟ میرے بھائی انیشلی اس سوال کو میں رکھتا ہوں، ایک پورا پروگرام میں کر رہا ہوں پرتگال کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بہت جلد. تو اس کے اندر میں آپ کو اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دوں گا. جہاں تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹی آر سی یا ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ، اور کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جن میں پی آر سی یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے. تو یہ دو ڈفرینٹ صورتحال ہو جاتی ہیں. وہ کس قسم کے کارڈ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے اوپر میں ایک تفصیل سے علیحدہ پروگرام کر رہا ہوں. اگلے ہفتے میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے. ایک دوست نے سوال کیا ہے اوفرا میں جو انٹرویو ہوتا ہے اسائلم کے لیے، اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے اس کا جواب آنے میں؟ تو میرے بھائی اس کا میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ کوئی پرماننٹ اس کا ٹائم نہیں ہے. اوفرا کے اندر کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. ہاں، کمیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کا نارمل پروسیجر ہے تو ود ان 21 days، اور اگر آپ کا ایکسیلریٹڈ پروسیجر ہے تو آپ کو 7 دنوں کے اندر جواب مل جاتا ہے. تاہم جہاں تک بات ہے اوفرا کے اندر، تو اوفرا کے اندر کوئی پرماننٹ ٹائم نہیں ہے. اوفرا اس کو 1 دن 2 دن میں بھی جواب دے سکتا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے 3 دنوں میں جواب آ گیا لوگوں کا، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کا 2 سال تک بھی جواب نہیں آیا. تو اس سے یہ ہے کہ اوفرا میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کتنے دنوں میں جواب آ جائے گا. کچھ دوستوں نے سوال کیا ہے. میرے بھائی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سارے میسیجز کو دیکھوں اور ان کو رسپونڈ بھی کروں، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں وہ نہیں دیکھ پاتا، وہ مس ہو جاتے ہیں. بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ براہ راست کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے میسیج کر لیجیے کیجیے تھوڑی دیر پہلے، یا میں خود سے آپ سے رابطہ کر لوں گا، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ میسیج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کال آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے وقت نہیں ملتا کہ آپ کا میسیج کیا تھا یا کیا نہیں تھا. بٹ اینی ویز میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو دے سکوں ٹائملی. جہاں تک بات ہے جو ہم نے پروگرام کیا تھا فارمنگ کے بارے میں، تو ہاں جی میرے بھائی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ فارمز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں میرے کچھ فرینچ لینڈ لارڈز ہیں جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور بہت جلد اس کے اوپر میں پروگرام کر رہا ہوں. کیونکہ بیسیکلی اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو فارمنگ کی یہاں پہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، اور اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے آسانی کے ساتھ جس کو وہ افورڈ کر سکتے ہوں، کچھ ایسے فارمز ہوتے ہیں جو آپ کو رینٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. کچھ ایسے فارمز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو ساتھ میں وہ لوگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں، آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ 4-6 مہینے 1 سال آپ ان فارمز سے گزار کے، اور اگر آپ اس کے بعد اس کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ پروگرامز کر رہا ہوں، اندر فیوچر میں آپ ان کو دیکھیں گے. ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ وہ واپس اپنی کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا ان کو ایئرپورٹ پر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے اسائلم بھی اپلائی کی ہوئی تھی یہاں پہ. میرے بھائی یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ اپنے کنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں تو فرینچ اتھارٹیز کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. دے آر مور دین ہیپی دیٹ لوگ یہاں سے واپس اگر جاتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ آپ کو اس کو بولتے ہیں ایڈ او ٹو والنٹیئر، یعنی کہ رضاکارانہ طور پر یا والنٹیئرلی اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹکٹ بھی لے کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دیتے ہیں شاپنگ کے لیے یا پاکٹ منی کے طور پہ.
اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور پروگرام بھی ہے ان کا، جس میں اگر آپ کا کنٹری اس لسٹ میں آتا ہے تو اس لسٹ میں وہ پھر آپ کو شاید وہ آپ کو 7,000 سے 10,000 یورو تک آپ کو فائنینشیل ایڈ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے کنٹری میں جا کر اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ہاں تاہم جہاں تک آپ کے اپنے کنٹری کا حوالہ ہے، وہاں پہ آپ کو آبویسلی دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ آپ سے کیا، سپوز اگر آپ پاکستان واپس جاتے ہیں تو کہ FI والے آپ سے پوچھیں گے کہ جناب کیا ہوا آپ کون سے ویزا پر گئے تھے. اگر وہ آپ کو کوئی پرابلم کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا. فرانس کی اتھارٹیز کو سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس کے لیے بھی اگر چاہتے ہیں، اگر سپوز اگر آپ نے پاکستان واپس جانا ہے تو آپ فرینچ ایمبیسی سے پاکستان میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے، فرانس میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے، وہاں سے آپ آؤٹ پاس بھی بنوا سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو. اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ آبویسلی آپ آسانی سے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ ٹکٹ لے کے واپس جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں سے آپ کو فرینچ اتھارٹیز کوئی پرابلم نہیں کریں گی. آپ کو اپنے کنٹری میں دیکھنا ہوگا کہ آپ بھارت جا رہے ہیں یا پاکستان جا رہے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری میں جا رہے ہیں، تو آپ کی اتھارٹیز جو ہے، آپ کی لوکل اتھارٹیز، وہ آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی. تو اس بارے میں تھوڑا سا یہ تھا. ایک اور سوال ہے شادی کے بارے میں، ہے کہ انلیگل آدمی شادی کر سکتا ہے. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، ارریگولر. اگر آپ اس ملک کے اندر ہیں، آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس پیپرز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انلیگل ہیں، آپ ارریگولر ہیں. ارریگولر اور انلیگل میں فرق ہوتا ہے. تو آپ اپنی سچویشن کو ریگولر کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. جہاں تک شادی کی بات ہے، شادی آبویسلی فرینچ قانون کے اندر آپ کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریگولر ہیں یا ارریگولر ہیں. اس کے لیے آپ کو جس خاتون کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا مرد کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا ایک ہی جگہ کا ایڈریس ہونا چاہیے. آپ اس علاقے کی میری یا جس کو ہم ٹاؤن ہال بولتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں. وہاں پر جا کر آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو فارمز دیں گے اور ایک لسٹ دیں گے جس کے اندر آپ کو فارم پر کر کے دینا ہوگا، جس کے اندر جو فیوچر اسپاؤز ہیں ان کے نام ہوں گے اور ان کے جو گواہان ہیں ان کے نام ہوں گے. میکسیمم 2 گواہ ہو سکتے ہیں ہر طرف سے. نارملی ایک جو ہے گواہ وہ زیادہ ضروری ہے. ہر ایک کی طرف سے ایک گواہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 گواہ جو ہیں ٹوٹل شادی کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہوتی ہے. آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا اگر آپ غیر ملکی ہیں. آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو ڈیمانڈ کرتے تھے سختی فد کچھ یا سختی فد سیلبا، اس کے بارے میں وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. اب وہ اس کو نارملی ڈیمانڈ نہیں کرتے، تو بہت کم ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیپرز ہیں یا نہیں ہیں. جس وقت آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو ایک میرج سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیوغے دی فامی یا فیملی بک دی جائے گی. یہ 2 ڈاکومنٹس آپ کو دیے جائیں گے. تو غیر ملکی شخص بھی یہاں پہ ریگولر ہے، وہ بھی شادی کر سکتے ہیں. اس لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. دوستو یہ چند ایک سوالات تھے. مزید سوالات اگر آپ کے ہاں مجھے بھیج سکتے ہیں. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ میں پوت زاخ پہ موجود ہوں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت برج ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے اوپر بھی میں آئندہ چند دنوں میں آپ پروگرام دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. میری کوشش یہ بھی ہے کہ آپ کو جو یہاں کے جو مونومنٹس ہیں، اب موسم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، ہم تھوڑا پیرس سے باہر بھی نکلیں گے اور کچھ اور جگہوں کا بھی وزٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرس کے مونومنٹ ہیں ہسٹوریکل، ان کا بھی وزٹ کریں گے اور ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. صرف یہاں پہ ایفل ٹاور نہیں ہے، کچھ اور بھی بہت خوبصورت، جیسے یہ میرے سامنے اس وقت لوور میوزیم ہے. ہم لوور میوزیم کا بھی وزٹ کریں گے، آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ مونا لیزا کی فوٹو ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں پیرس سے. اللہ حافظ.